ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، کل قیامت کے دن جب تک بندے سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے تب تک بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا۔ کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال عن عمره فيما افنا، اے میرے بندے، اے میرے بندی، یہ بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ میں نے تم کو 60 سال دیا تھا، 70 سال دیا تھا، 80 سال دیا تھا، 120 سال دیا تھا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ میرے بھائیوں، ساری چیز ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا کیمرہ نہیں ہے کہ جو دلوں کے اندر جو چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کیمرہ ہے، وہ ہمیشہ اوپن رہتا ہے۔ جو چیز ہم کریں گے، جو چیز دنیا کے اندر کریں گے، جو چیز ہم بولیں گے، وہ چیز نوٹ کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، جن کی جوانی جو ہے عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، جس کی زندگی جو ہے حرام خوری میں گزر رہی ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا ان عمره فیما افنا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابه فیما ابلا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ کھپایا؟ آج جوانی دیوانی میں گزر رہی ہے، جوانی کو موج مستی میں گزر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا وعن شبابه فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے بھائیو، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں پوچھ لیا تو الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ پوری زندگی پوچھ لیا، 60 سال 70 سال 100 سال جو گزار کے گئے پوچھ لیا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ جوانی کی بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جوانی میں انسان صحیح سے رکوع کر سکتا ہے، صحیح سے سجدہ کر سکتا ہے، صحیح سے بزنس بھی کر سکتا ہے، صحیح سے کاروبار بھی کر سکتا ہے، صحیح سے انسان سوچ سکتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے گا کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے جوانی جو ہے جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھ رہا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ ہم سے بھی تیسرا سوال ہونے والا ہے۔ سب سے ابن آدم کے اولاد سے سب سے پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے میرے بندے جو تم نے مال حاصل کیا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ لوٹنے جوئے کے ذریعے سے کمایا تھا، جھوٹ بول کر کے کمایا تھا، یہ حلال طریقے سے کمایا یہ حرام طریقے سے کمایا؟ تو نے اس کا جواب دے کہ تو نے اپنے مال کو کہاں سے حاصل کیا؟ مال کو کہاں سے حاصل کیا؟ اتنا ہی نہیں، چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اے میرے بندے جو تم نے مال تو حاصل کر لیا لیکن اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ یہ سب سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے تیاری ضرور کر لیں کیونکہ قیامت کے دن بہت رسوا ہونا پڑے گا، رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، وہ افسوس کرنا پڑے گا کاش کہ ہم نے جو ہے اچھے طریقے سے کمایا ہوتا، کاش کہ ہم نے اچھی جگہوں پر خرچ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو چوتھا سوال۔ پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے یہ بتا، اے میری بندی یہ بتا تو نے جو علم سیکھا تھا خطبے کے ذریعے سیکھا تھا یا موبائلوں کے ذریعے سیکھا تھا یا جب سے میں جایا کرتا تھا تو تم جو ہے تقریروں کو سنا کرتا تھا، لیکن اس سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو نے کتنا عمل کیا؟ کتنا عمل کیا؟ یہ ہم سے سوال ہونا رہا، ایسا نہیں میں بول رہا ہوں تو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے بھی سوال ہونے والا ہے اور سب سے سوال ہونے والا ہے اور جواب دینا پڑے گا۔ جب تک بندہ ان 5 سوالوں کی جواب نہ دے دے تب تک بندہ اپنا پیر نہیں لا سکے گا۔ یہاں تو دنیا کے اندر کچھ بھی چل جاتا ہے، پیسہ دے کر کے انسان چھوٹ جاتا ہے، جیل سے رہائی پا جاتا ہے، لیکن وہاں کا جو جیل ہے وہاں کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، وہاں ماں بھی بچائے گی نہیں،
बाप भी बचाएगा नहीं। जिसके चक्कर में हम और आप हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हम और आप नमाजों को छोड़ रहे हैं, जिसके चक्कर में आज हम बेईमानी कर रहे हैं, एक दूसरे का माल हड़प कर ले रहे हैं, मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन वही तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसलिए मेरे भाइयों एक दूसरे पर